الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے خطرناک اور غلیظ ترین فتنہ وہ سبائیت اور یہودیت کا فتنہ تھا اور ہے، جس کا حاصل یہ تھا کہ وہی سبائی یہودی رافضی جنہوں نے منافقت سے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور پھر اسلام کو بدنام کیا اور ٹائٹل رکھا حب اہل بیت. یہ ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے، حب اہل بیت کا، اور حب اہل بیت کا معیار یہ قرار دیا کہ سوائے چند آدمیوں کے تمام صحابہ معاذ اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور تمام امت. وہی فتنہ چلا، حضرت عثمان کو شہید کیا، وہی فتنہ تھا حضرت علی کو شہید کیا، اور وہی فتنہ تھا حضرت حسین کو خود بلوا کر حملہ کر کے شہید کیا، اور وہی فتنہ ہے جو آج تک ماتم رونا پیٹنا بھی محب اہل بیت کے ٹائٹل سے کر رہا ہے. اس لیے 14 صدیوں میں اس بزدل فتنہ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی مقام پہ بیٹھ کر اتنی بات طے کر لے
کہ قاتلین اہل بیت کون ہیں، کبھی نہیں کرے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی حوالے دیے، اور یہ ایک لمبا موضوع ہے، صرف ایک بات کر کے میں آگے چلوں گا۔ واقعہ کربلا میں ایک معروف کردار ہے شمر کا، یہ آپ سب نے سنا ہے۔ شمر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے میدان کربلا میں، یہ شمر کون ہے؟ آج نیٹ کی دنیا ہے، اس شمر کا نام لکھ کر نیٹ پر وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ شمر کون ہے۔ خود اسی شیعہ مذہب کی کتاب سفینۃ البحار، اس میں لکھا ہے کہ یہ شمر کٹر شیعہ تھا، کٹر شیعہ۔ اب سب سے بڑا وہ مجرم اور ہے کون؟ شیعہ۔ اب سیاست دیکھو، منافقت دیکھو، مکاری دیکھو کہ ظالموں تم خود بلانے والے، خود قتل کرنے والے، اور گالیاں کس کو دی جا رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حضرت معاویہ کو، ان کو۔ حالانکہ یہ 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، 61 ہجری میں، تو 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور اس مذہب کی کتابیں، اس کے ذاکر، اس کے مجتہد، وہ بک بک کیا کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، بنی ثقیفہ والے ہیں۔ وہاں واقعہ کربلا کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی آپ اس مکاری، اس دجل کو دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ماتمی پروگرام جو معز الدولہ نے شروع کیا 351 ہجری میں، یہ نوٹ کر لو، 351 ہجری، یعنی آپ کی ہجرت کے 351 سال بعد، اور واقعہ کربلا کے تقریباً 300 سال بعد، 61 تھا وہ، 300 سال بعد ایرانی معز الدولہ جو کٹر رافضی شیطان تھا، اس نے دو کام شروع کیے۔ ایک تو وہاں مساجد کے سامنے صحابہ پر لعنت کا بورڈ لگایا، اور دوسرا عید غدیر شروع کی، اور تیسرا ماتم شروع کیا، بازار بند کرائے، دکانیں بند کرائی۔ یہ وہ معز الدولہ رافضی کٹر قسم کا، لیکن اس کا پروگرام کیا تھا کہ اس بہانے سے اصحاب رسول پر تبرہ کرنے کا موقع ملے گا، اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے محبت آل بیت کے عنوان سے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج کا جو سنی ہے بعض اور خطیب، یہ بھی ذاکروں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ میں تو حیران ہوا، پچھلے دنوں میں نے ایک بزرگ معروف ہستی جناب طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سنا 10 محرم کے حوالے سے۔ بالکل طارق جمیل اور ایرانی ذاکروں اور پاکستانی ذاکروں میں 1 انچ کا فرق بھی اس میں نظر نہیں آئے گا۔ وہی کومنٹری کر رہا ہے، اسی طرح رو رہا ہے، اور بالکل لگتا آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ یہ رائیونڈ کا ہے یا ایران کا ہے، آپ فرق نہیں محسوس کریں گے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے خطبہ بغیر سوچے سمجھے
اور وہ طاہر الپادری، اس کا آپ سنیں، رافضیت کا ترجمان، اس طرح اپنے آپ کو بات سنی کہلوانے والے، وہ بھی اسی رفض کی دعوت میں مبتلا ہیں۔ چاہیے تجھے تھا کہ اس فتنے کو بے نقاب کیا جاتا، اس منافقت کو بے نقاب کیا جاتا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ جو قاتل ہیں ان کا نام کوئی نہیں لیتا، اور جو بیچارہ دمشق بیٹھا تھا اس کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی دمشق بیٹھے ہے اور ایک وہ 5 کردار، بات لمبی ہو جائے گی، 5 کردار آپ نام نوٹ کر لیں جو خط لکھنے والے ہیں اور ان کے دستخط موجود ہیں۔ وہی 5 کردار واقعہ کربلا میں حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ یہ خط لکھنے والے کون تھے؟ شیعان کوفہ، کوفہ کے شیعہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دکھاتی ہیں ایک ایک کو، یہ خط کس نے لکھا؟ او بے ایمانو، یہ تم نے نہیں لکھے خط۔ جب حضرت حسین نے وہ خط دکھائے، وہ جو ایک معروف نام ہے حر کا، حر کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب اس نے خط دیکھے کہ یہی شیطان خط لکھنے والے اور یہی اب حضرت حسین کے دشمن بن گئے، وہ ان کی صف سے نکل کر حضرت حسین کا حامی بن گیا۔ تو بہرحال اس مذہب کی بنیاد خالصتاً منافقت تھے۔ اچھا، آپ میرا ایک سوال ہے، سب ان ذاکروں سے بھی اور ذاکر نما خطیبوں سے بھی، کہ واقعہ کربلا میں حسینی لشکر شہید ہوا، اور مقابل کون تھا بقول ان کے؟ شیعان کوفہ، یا چلو کہہ لو ابن زیاد کا لشکر، یہ کہہ لو۔ اب ایک طرف حضرت حسین کا قافلہ ہے، مقابل میں دشمن ہے، تو یہ جو درمیان میں کمنٹری کرنے والے راوی ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کس گروہ سے تھے جو آپ کو یہ کمنٹری سنا رہے ہیں کہ زور سے پہلے یوں ہوا، تیر یوں آیا، پانی کی مشک میں یوں لگا، علی اصغر یوں شہید ہوا، فلانا یوں شہید ہوا، حضرت حسین کو تیر لگا، انہوں نے اپنے خون کا چلو آسمان کی طرف ڈالا، ایک قطرہ باقی نہیں آیا۔ یہ کمنٹری کس نے کی ہے؟ کچھ عقل ہے کہ ایک طرف حسینی قافلہ، دوسری طرف ان کے دشمن، چاہے کوئی بھی ان کو نام دو، اور یہ جو درمیان والی کمنٹری ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اب یہ کمنٹری کرنے والا بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ کمنٹری کرنے والا واقعہ کربلا سے کئی سال بعد پیدا ہوا۔ ابو مخنف، یہ جس نے پوری کمنٹری کر رکھی ہے، یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، واقعہ کربلا میں ہونا تو دور کی بات۔ اور وہی کردار جو ہے ابو مخنف، اس نے یہ واقعے کی کمنٹری کی جو کئی سال بعد واقعہ کربلا سے پیدا ہوا۔ اسی سے ابن جریر نے لیا، اسی نے البدایہ والنہایہ نے اسی سے لیا، ابن عساکر نے اسی سے لیا۔ بنیادی راوی ابو مخنف لوط، یہ آدمی ہے، اور اس کے متعلق تمام محدثین متفق ہیں کہ یہ بڑے درجے کا کذاب اور دجال راوی ہے۔ اب بتاؤ کمنٹری کس نے کی ہے؟ یہ جتنی تفصیل مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، یا
خطبہ حضرات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کبھی آپ پوچھو تو صحیح مولانا اس کی کوئی سند بھی ہے کہ ایسے سٹیج رسول پہ ذاکر بن کے بیٹھے؟ پانی بند ہوا، آپ کو صرف میں چند اشارات دیتا ہوں، کتنا بڑا زور لگایا جاتا ہے، پانی بند ہوا، سنائے؟ اس پہ خطیب بھی عوام کو رلاتا ہے، ذاکر بھی، لیکن جو کہتے ہیں پانی بند ہوا، انہی کی کتابوں میں 10 محرم کو حضرت حسین نے غسل کیا۔ اب غسل پانی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں 10 محرم کو غسل بھی کیا حضرت حسین نے بھی، ساتھیوں نے بھی۔ اب ایک ہی بات کرو نا، یا غسل والی کرو یا پانی بند ہونے والی داستان چلاؤ، لیکن جہاں دونوں داستانیں ہیں اور دونوں کو سرایا جا رہا ہے، غسل بھی ہو گیا اور پانی بھی بند تھا۔ اور اصل میں اگر اسی واقعہ کو دیکھیں تو اس فرقہ کی منافقت یہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے، اور کوئی ناراض نہ ہو اس فرقہ سے بھی کہ ہم انہیں منافق کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کوئی بات بلا حوالہ نہیں کرتے۔ یہ میرے پاس ہے بہار الانوار، اور اس میں فرمان ہے امام جعفر صادق کا۔ یہ کتاب ہماری نہیں، یہ ملا باقر مجلسی کی ہے، جو اس فرقے کا علم الہدا ہے اور محقق لاسانی، اور فرمان امام وہ نقل کر رہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہر آیت جو منافقین کے باب میں نازل ہوئی اس سے مراد شیعہ ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ قال ابو الحسن قال ابو عبداللہ ما انزل اللہ سبحانہ وتعالی آیتا فی المنافقین الا وہی فی من ینتہل التشیع، ینتہل نسبت کرتا ہے التشیع شیعہ کی طرف۔ تو امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ جو آیت قرآن پاک میں منافقوں کے متعلق نازل ہوئی، ان سب آیات سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہیں۔ توجہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، یہ کون؟ میری کتاب ہے، یہ بہار الانوار، حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط ہو میں ذمہ دار۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پلیت منافق یہی رافضی، یہی سبائی، اور اب اس کو تو قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ امام کا قول ہے، اور ان کے نزدیک امام کی شان نبی سے بھی زیادہ ہے، انبیاء سے بھی ائمہ افضل ہے، اور امام کے قول کا منکر کافر ہے۔ تو یہ حوالہ، یہ جلد ہے 25 65 اور صفحہ نمبر اس کے 166، 63 جلد، اس کو اسی طرح اور بھی اس میں بہت ساری احادیث اس نے ذکر کی اپنے امام سے۔ فرماتی ہیں کہ جو آدمی کہتے ہیں ینتہلون مودتکم اہل البیت لقالوا ہؤلاء کذابون، فرماتے ہیں آج اگر حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری وہ زندہ ہوتے تو ان شیعوں کو دیکھ کے کہتے کہ ان سے بڑا کذاب آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ بھی کہنے والا کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ تیسرے مقام پہ امام جعفر صادق نے پوچھا، جہاں یہی کتاب بہار الانوار، امام جعفر نے پوچھا کوفہ میں کتنے شیعہ ہیں؟ شاگرد نے کہا 50,000،
امام جعفر کہنے لگے افسوس ان میں 25 بھی اگر مسلمان ہوتے تو ہمارا کام ہو جاتا. 50,000 شیعوں میں 25 بھی مسلمان. یہ ہمارا فتویٰ ہے امام جعفر صادق کا. اور پھر اسی میں موجود ہے، ایک آدمی نے کہا ان کی روایت ہے امام جعفر صادق کو کہ جہاد کرنا چاہیے، ہماری بڑی کثرت ہے اور بادشاہوں کے خلاف اٹھنا چاہیے جہاد کے لیے. تو امام جعفر کہنے لگے تم کہتے ہو کثرت ہے، اگر 3 مومن بھی مجھے مل جاتے نا اپنی پارٹی میں تو میں اٹھ کر جہاد کے لیے اعلان کر دیتا. کتنے مومن؟ یہ تو ان کے ائمہ کی شہادت ہے کہ شیعوں میں 3 بھی مومن نہیں، بلکہ امام باقر امام جعفر کے جہاں حوالے موجود ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو شیعہ کہتا یہ ناراض ہو جاتی، جو جعفری کہتا یہ ناراض ہوتے اور کہتے تم نہ مسلمان ہو نہ مومن ہو، تم کون ہو؟ منافق. تو اس لیے ان کی منافقت دیکھنی ہے. منافقت کو منافق کی بڑی پہچان ہوتی ہے اس کے قول فعل قلب لسان میں تفاوت تناقض تضاد ہوگا. اب اسی پر دیکھو یزید کے متعلق شیعہ مذہب بیان کر رہا ہوں. یزید کون تھا؟ ان کی آدھی عبارتیں اس پہ ہیں کہ یزید کافر تھا، اور صرف یزید کو ہی نہیں، پیچھے حضرت صدیق تک پہنچے. بلکہ اس مذہب کی کوئی کتاب کے 2 صفحے ایسے نہیں جس پر ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان کو ان کی تکفیر نہ کی گئی ہو، خالص تکفیر. اور یہ بھی آج کل جو کہتی ہے اتحاد، انہوں نے صاف لکھا جو ان کی تکفیر نہ کرے اور ہمارا مذہب نہ مانے وہ بھی کافر ہے. تو یہ تمام امت کو کافر کہتی ہے. اور کہتے کیا ہے؟ تکفیری دیوبندی ہے، تکفیری فلانا ہے. میں کہتا ہوں اس منافق فرقہ سے بڑا خارجی، بڑا تکفیری، بڑا بگاڑ پیدا کرنے والا آج تک امت میں پیدا نہیں ہوا. اور ان سے بڑا تکفیری کائنات میں آج تک کسی ماں نے نہیں جنا جو کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے اور ساری دنیا کو کافر. انہوں نے ایک اصطلاح بنائی جو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. کہتے ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلمان. دیکھو نئی اصطلاح آ گئی. مومن تو وہ ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان سے برات کا اعلان کرے، معاذ اللہ. اور مسلمان جو ہے اس کے لیے ایمان ضروری نہیں، بس جو کلمہ پڑھ لے ہم اسے مسلمان کہیں گے، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. اور جب مہدی آئے گا تو پھر ہم ان پہ کفر کا فتویٰ جاری کریں، ظاہر کریں گے. لگاتے تو اب بھی ہے مہدی آئے گا ان کو کافر سمجھ کے قتل کرے گا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا اتحاد بین المسلمین، ان کو کہو اتحاد بین المومنین. ذرا کرو اتحاد بین المومنین، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں. وہ تمہیں کہتے ہیں یہ ہے تو کافر لیکن کفر کا فتویٰ لگائیں گے مہدی کے زمانے میں. اور وہ سب جتنے فرق اسلامیہ صرف اہل سنت نہیں. امام زید جو علی بن حسین زین العابدین کا بھائی ہے اور اپنے زمانے کا امام ہے، امام محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کا بھائی ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے، نفس الزکیہ جو انہی اہل بیت کا فرد ہے، علی کی اولاد میں سے ہے، اس کے ماننے والے سب کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ مسلمان نہیں، یہ مومن نہیں. جو مومن ایمان کا مفہوم ان میں نہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے.
وجہ یہی ہے کہ وہ ابو بکر عمر عثمان کو کافر نہیں کہتے معاذ اللہ. تو یزید کون تھا؟ ایک عبارتیں آپ کو ملیں گی اس منافق مذہب میں کہ یہ کون تھا جی؟ یہ کافر تھا. دوسرا اسی مذہب میں یہی بہار الانوار، یہی اخبار الطوال، یہی اس مذہب کی 20 کتابوں میں ملے گا کہ یزید خالص مومن تھا. ایک طرف کفر کا فتویٰ اور دوسری طرف کس کا؟ ایمان کا اس بات کہ وہ پکا مومن تھا. ایک طرف ایک تصویر یہ پیش کی کہ اس نے آل رسول پہ ظلم کیا، اور دوسری یہ تصویر پیش کی کہ یزید نے سب سے زیادہ آل رسول کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کی داد رسی کی، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو 3 دن تک یزید نے ماتم کا اعلان کر دیا. یزید نے کیا کیا؟ ماتم کا. یہ بھی یہی مذہب ہے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک رخ کیا دے رہے ہیں اور دوسرا رخ کیا دے رہے ہیں. یزید نے ماتم کا اعلان کیا اور پھر لکھا جو ایک دفعہ بھی ماتم کر لے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا تمہاری شرط تو پھر یزید میں پائی گئی، تمہارے مذہب کے مطابق کچھ تو یزید پہ جنت واجب ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایک دفعہ نہیں روئے، کتنے 3 دن ماتم کیا. جو ایک دفعہ ماتم کرے وہ پکا جنتی، اور یزید نے 3 دن ماتم کیا تمہاری کتابیں کہتی ہیں، تو پھر تو وہ 3 مرتبہ پکا جنتی بن گیا نا. اب ایمان بھی ثابت ہو گیا، جنتی ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور جنت واجب ہو گئی. اب دوسرا رخ بھی دیکھ لو، پھر یہ بھی رخ دیکھو کہ وہاں انہوں نے خود لکھا کہ یزید نے اس قافلہ کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا، اتنا حسن سلوک کیا کہ قافلہ والوں کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے اپنے زیورات اتارے، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ بہت بھلائی کی، تو یہ زیور یہ تھوڑی سی چیزیں رکھ لیں. تو یزید رو پڑا اور کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس عوض کے لیے نہیں. یہ بھی شیعہ مذہب ہے. اب حیرانگی کی بات ہے کہ ایک تصویر کا رخ دیکھو تو اس پہ کفر کے فتوے ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو یہ مذہب کہتا ہے یزید جنتی بھی ہے، یزید مومن بھی ہے، یزید آل رسول کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی ہے. اب اسی طرح حضرت حسین مکہ سے تشریف لائے کوفہ کی طرف، اس میں بھی تضاد دیکھے. ایک طرف پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کفر اسلام کا مارکہ تھا، اور حضرت حسین نانے کا دین بچانے آ رہے تھے. حضرت حسین نہ آتے دین برباد ہو جاتا، اور یہ حق باطل کفر اسلام کی لڑائی تھی. ایک طرف یہ تقریر ہے، ذاکر مجتہد، ذاکر نما ملا خطیب وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور سارا رخ ہے کہ لا الہ کی بنا ہست و حسین. دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ وہ کفریہ چیزیں ہیں. دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دین مردہ کب ہوا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو میں نے کہا دین یہ مردہ کب ہوا تھا؟ یہ تو دین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین تو ابدی دین ہے، اور یہ جاہل کا جاہل، احمق کا احمق. یہ کیا کہتے ہیں کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا محمد مصطفیٰ کا دین یہ مردہ ہوا ہی نہیں.
وہ تمہارا دین ہے جو مردہ ہے. جو محمد مصطفیٰ کا دین آیا وہ آیا ہی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے, قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ کیا بک بک ہے میڈیا پر. تو جہاں ایک سوال ہے, ایک رخ یہ ہے کہ حضرت حسین آئے, مسئلہ کیا تھا؟ کفر اسلام کا. دین مٹ گیا تھا, حق باطل کا مارکا تھا. جبکہ دوسرا رخ بھی دیکھو, شیعہ مذہب کی 20 کتابیں, ان میں یہ درج ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مکہ سے جب آنے لگے تو خاندان رسول نے منت کی کہ آپ کربلا وہاں کوفہ نہ جائیں. کوفہ سے روکا, عراق سے روکا. سوال یہ ہے, اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی, دین کی حیات ممات کی جنگ تھی, تو حضرت حسین کا اپنا خاندان حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی کے بدری صحابہ موجود تھے, احد والے صحابہ موجود تھے, اور بیت رضوان والے صحابہ جن پہ لقد رضی اللہ عنہ عن المومنین کی سند موجود ہے, وہ موجود ہیں. حضرت حسین کا اپنا خاندان, حضرت عباس کا بیٹا ابن عباس, حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ, اور سارا یہ خاندان رسول بنی ہاشم, یہ بھی وہاں یہ منت کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر نہ جائیں. اگر یہ کفر اسلام کی بات ہوتی اور اس طرح دین کے زندہ یا مٹنے والی بات ہوتی تو اصحاب رسول یا خاندان رسول وہ حضرت حسین کو روکتے یا حضرت حسین کا ساتھ دیتے؟ توجہ ہے میری طرف؟ کچھ اللہ نے عقل دیا ہو, کچھ عقل دیا ہو, تو جو صحابہ کو ماننے والا ہے وہ تو اس کا تصور نہیں کر سکتا, اور جو اہل بیت کو ماننے والا ہے وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. جو حضرت حسین کے ساتھ نہیں آئے, حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, اور یہ حضرت عباس کا بیٹا پیغمبر کے خاندان کا وہ آدمی ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت دعا کی, اللہم علمہ التاویل, اللہ اس کو قرآن کا علم دے. وہ قرآن کا مفسر ابن عباس, وہ تو یزید کی بیعت کر کے بیٹھے. سمجھو ہے؟ وہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے اور حضرت علی کا محبوب بیٹا, وہ تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے. اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہے, خاندان بنی ہاشم خاندان رسول وہ بھی یزید کی بیعت کر کے بیٹھے ہیں. بدری صحابہ بیت رضوان والے وہ بھی بیعت کر کے بیٹھے ہیں. اور مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں تین کے علاوہ سب اسلام چھوڑ گئے تھے, جب خطیب یہ کہتا ہے یہ کفر اسلام کی جنگ ہے تو یہ خطیب بھی کٹر رافضی اور بے ایمان ہے. اس کے نتائج سوچو, کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے. اچھا پھر دوسرا عنوان بھی دیکھو ان کتابوں میں. دوسرا عنوان یہ رکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا اور شیعوں کی غداری کا علم ہوا, تمام کتب شیعہ کہتی ہیں کہ حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کر لیا. اب ذرا سوچو, یہ کفر اسلام کی جنگ تھی اور نانے کا دین زندہ کرنے والا مسئلہ تھا, تو پھر واپسی کا ارادہ کرتے؟ جی یہ شیعہ مذہب ہے. شیعہ مذہب خود کہتا ہے واپسی کا ارادہ کیا.
تو ہمارا سوال ہے، ادھر دین کو خطرہ ہے، دین مٹ رہا ہے، نانے کا دین ختم ہو رہا ہے، پھر واپسی کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں نواز رسول؟ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر اسلام کا معرکہ نہیں تھا۔ پھر آگے چلو، یہی شیعہ مذہب کی روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ جب عمر بن سعد آیا تو حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ یہ بھی شیعہ مذہب کی سب کتب 20 کتابیں کہہ رہی ہیں 3 شرطیں پیش کی۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی جو ہمالی نے نقل کی اور عجیب ارشاد اس میں بھی آئی اور حضرات نے بھی لکھی، ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے دمشق جانے دو، اضع یدی علی ید امیر المومنین یزید، میں امیر المومنین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں۔ اب یہ ساری کتب شیعہ ہے۔ اب ہمارا سوال ہے، اگر یہ کفر اسلام کی لڑائی تھی تو کیا حضرت حسین نعوذ باللہ ایک کافر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو اب یہ نتیجہ آپ دیکھیں کہ جب یہ جملہ کہا یہ کفر اسلام کا معرکہ تھا، یا نانے کا دین مٹ گیا تھا، یا دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر حضرت حسین کا اس رافضی خطیب اور رافضی ذاکر سے بڑا دشمن کوئی نہیں، جو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ باور کرا رہا ہے۔ کبھی راستے پہ واپسی کا پروگرام بنایا، مسلم بن عقیل کے بھائی آڑ آ گئے، کبھی میدان کربلا میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا پروگرام بنایا اور وہاں پر شمر آڑ آ گیا، فلانا آڑ آ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، ادھر تم نے کیا کہا؟ کفر اسلام کی لڑائی۔ ادھر تم نے کیا کہا؟ دین مٹ گیا تھا، اور ادھر تم کہہ رہے ہو کہ وہ واپسی کا سفر بھی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی وہاں لکھا کہ یا مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو، میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلامی حکومت مانتے تھے تو اسلامی سرحدوں پہ جانا چاہتے تھے؟ اگر اسلامی حکومت ہی نہیں مانتے تو اسلامی سرحدوں پہ کیسے جائیں؟ تو یہ صورتحال ہے اس بد مذہب کی کہ تصویر ایک۔ اچھا، اسی طرح ہر واقعہ میں جتنا جھوٹ کی آمیزش واقعہ کربلا میں ہے، اتنی یہودیوں کی کتابوں میں بھی نہیں۔ حضرت حسین کے سر کا مسئلہ، راس الحسین، جی سر کاٹا گیا، یہ بھی شیعہ مذہب کی کتابیں، تم سمجھ رہے ہو، میں انہی کے حوالے دے رہا ہوں۔ ہاں، کئی سادے بھی بیٹھے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی ایک زبان نہیں، اور یہ اصل علامت ان کی جو منافقت ہے میں وہ ظاہر کر رہا ہوں کہ ایک طرف قوم کو ذہن کیا دیا، دوسری طرف قوم کو ذہن کیا دیا۔ اب حضرت حسین کے سر کا معاملہ ہے، ایک طرف وہ ذہن دے رہے ہیں جی سر کاٹا گیا، اچھا پھر کیا ہوا، سر دفن کہاں ہے؟ اب ان پہ اشکال ہو گیا، بھئی جہاں زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں تو ساری نہیں تو سنتے کیسے ہیں؟ دھڑ کہاں سر؟ اب زیارت کس کی کریں گے، جہاں سر دفن ہے یا جہاں دھڑ دفن ہے؟ اور ادھر لکھا ہے کہ قبر حسین کی زیارت حج سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اب خود پھنس گئے کہ زیارت کہاں کریں گے۔ صرف وہ نہیں پھنسے کچھ اور بھی ہیں۔ چلو آج ان کو کہتا کچھ نہیں، بہرحال لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے، سما آدی والوں کے لیے بھی، کہ اب دھاڑ سنے گا یا سر سنے گا۔ اب 9 روایتیں گھڑی،
9 اقوال ناسخ التواریخ، شیعہ مذہب کی کتاب 9، کہ وہ سر کہاں گیا؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ دمشق میں دفن ہے، دوسرا قول یہ کہ وہ جو قافلہ مدینے میں گیا وہ ساتھ مدینے میں لے گئے، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سر یزید کے خزانے میں رہا اور کئی سال بعد ملک بادشاہ جو آیا عبد الملک بن مروان سلیمان، اس نے آ کر اس سر کو نکال کے دفن کیا کسی جگہ پہ۔ بعض نے کہا نہیں، وہ سر دوبارہ یہاں کربلا میں لایا گیا، یہاں دفن ہے، کبھی کہتے ہیں مدینہ میں دفن ہے، کبھی کہتے ہیں دمشق میں دفن ہے، کبھی کہتے ہیں کربلا میں دفن ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ یہ ساری داستانیں ہیں، حضرت حسین کا سر دمشق گیا ہی نہیں، وہاں لایا ہی نہیں گیا۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ ہے راس الحسین کا، بندے کتنے شہید ہوئے؟ کمنٹری والوں سے پوچھو، یہ کہتے 72 تن اہل بیت کے، شیعہ کتابیں کہتی ہیں 17 شہداء تھے، جن میں 3 عمر تھے، 2 ابو بکر تھے۔ 3 عمر 2 ابو بکر۔ شیعہ کی سب کتابیں کسی ذاکر کو آپ منت کر کے پوچھیں کہ جو وہاں حضرت علی کے بھائی شہید ہوئے ان کا نام تو بتا، ذاکر زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ حضرت حسین کا بھائی ابو بکر، حضرت حسین کا بھائی عمر، حضرت حسین کا بھائی عثمان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، یہ بھی بہار میں ہے، پوچھا کہ آپ کے باپ نے آپ کا نام علی کیوں رکھا؟ حضرت حسین نے آپ کا نام علی کیوں رکھا؟ تو زین العابدین فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ علی اپنے باپ سے محبت کرتے تھے۔ تو زین العابدین نے بتا دیا کہ ہم نام رکھتے ہیں محبوبوں کے نام پہ، جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں ان کے نام پہ۔ اب حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہے، محبت کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے؟ جی، اگر ابو بکر صدیق سے حضرت علی کی محبت نہیں تو بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اگر حضرت علی کی حضرت عمر کے ساتھ محبت نہیں، اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ صرف حضرت علی نے نہیں، حضرت حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر، حضرت حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر، اور علی کا بیٹا عمر، حضرت علی کا بیٹا عمر، حضرت حسن کا بیٹا عمر، حضرت حسین کا بیٹا عمر، یہ 3 عمر کربلا میں شہید ہوئے۔ عثمان، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور خاندان حسن میں عثمان ہے۔ سوال یہ ہے، لوگوں کو کیا کہا کہ ان خاندانوں کی دشمنیاں تھی، اور روایت صرف ایک لائی۔ وہ روایت کیا ہے جی؟ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ بخاری میں آ گئی، حضرت غزوۃ فاطمہ تو اس روایت کی بنیاد پہ اصحاب رسول کی تکفیر کی، بھڑاس نکالی، سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا۔ پہلا یہ سغرا، ایک شیعہ سے ہماری بات ہوئی تو وہ کافی شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اور حضرات بھی تھے۔ اس وکیل سے گفتگو تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو نبی کی بیٹی کو ناراض کرے، توجہ ہے نا، جو پیغمبر کی بیٹی کو ناراض کرے، تو نبی نے خود فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس نے کہا پیغمبر کو جو تکلیف دے وہ مومن ہے؟ میں نے کہا
وکیل صاحب ذرا سوچ کے بول، وہ نہ ہو کہ تیرے گلے میں ایسا پٹا پڑے کہ جہنم سے پہلے بریک ہی نہ لگے۔ کر استدلال۔ اب وہ اس میں جب پک گیا، میں نے کہا حضرت صدیق نے ناراض کیا یا فاطمہ خود ناراض ہوئی؟ اس روایت کے بقول، وہ جو روایت پیش کر رہا ہے، ایک ابھی آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، توجہ کرو، ناراض کیا یا ناراض ہوئی؟ کہتے ہیں ناراض ہوئی، آخر سبب تو ابو بکر صدیق بنے نا۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے، صدیق پہ اعتراض یہ ہے کہ ان پر حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں۔ اب آ انصاف کے کٹہرے میں اس روایت، حالانکہ وہ روایت شبایت نہیں، الزامن کہہ رہا ہوں، پوری دنیا شیعت مل جائے اور حضرت فاطمہ کا ایک قول بسند صحیح پیش کر دے کہ میں ابو بکر پہ ناراض ہوں، توجہ ہے؟ بھلا ناراض ہو کیسے سکتی ہیں؟ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو اپنے بابا کا فرمان سنایا، اور وہ فرمان وہ ہے جس کو علی نے بھی بیان کیا، عباس نے بھی بیان کیا، حضرت علی نے تصدیق کی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ہمارے لوگ بڑے سادے ہیں، لیکن میں جن کو سنا رہا ہوں وہ بڑے ہوشیار ہیں۔ وہ ذرا سمجھ لیں کہ حضرت صدیق نے کیا کیا۔ اس میں، اس روایت کو ماننے میں صدیق اکبر پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حضرت فاطمہ کی زبردست توہین والی بات ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق نے کیا سنایا تھا؟ اپنی بات وہاں تو صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی۔ وہ جو روایت ہے اس کے بقول بھی اللہ کی قسم مجھے اپنا خاندان، قبیلہ، بیٹیاں اتنی پیاری نہیں جتنی رسول کے رشتہ دار پیارے۔ اور حدیث سنائی۔ اب حدیث سن کے بھلا حضرت فاطمہ ناراض ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، پھر اپنا حق مانگا تو نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا، حضرت فاطمہ نے فرمایا میرا حق ہے۔ جو روایت تو پیش کر رہا ہے وہ تو کہتی ہے لم تتکلم۔ حضرت فاطمہ نے جب بابے کا فرمان سنا تو اس مسئلے میں گفتگو ہی ترک کر دی، تو میں نے کہا ایک اور بات بتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئی اور مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی غلام عنایت فرمائیے چکی پیسنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو تسبیحات آپ پڑھتے ہو نا نماز کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ تسبیحات فاطمی ہیں۔ آپ نے یہ تسبیحات دی، فرمایا لونڈی جب غلام نہیں دیتا آپ یہ تسبیحات پڑھا کریں۔ اب بتا پیغمبر پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ وہاں پر بھی تو حضرت فاطمہ نے مطالبہ کی ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اور جہاں پر بھی حضرت فاطمہ کا مطالبہ ہے، اور تو کہتا ہے جو حضرت فاطمہ کا مطالبہ نہ مانے وہ تو مسلمان نہیں، تو ذرا سوچ یہ تیرا فتویٰ جائے گا کہاں؟ باقی میرا مذہب ہے، دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ صدیق پہ ناراض ہوئی نہیں، ہو سکتی نہیں۔ البتہ میں نے کہا اب ذرا اگلا، وہ ڈنڈا ذرا بھاری ہے۔ شیعہ مذہب کی مستند روایات جس میں 5 مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی، توجہ ہے؟ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ صدیق پر ناراض ہوئی۔ میں نے کہا چلو تیری جھوٹ مان بھی لیں تو ایک دفعہ ناراضگی ثابت ہوگی، اور حضرت علی پہ کتنی مرتبہ ناراض ہوئی؟ یہ شیعہ خود لکھ رہا ہے 5 مرتبہ ناراض ہوئی، تو ایک دفعہ کی ناراضگی زیادہ ہے یا 5 مرتبہ کی؟
اب جو فتویٰ مرضی لگا، جو ادھر 1 دفعہ لگے گا ادھر 5 دفعہ لگے گا، 5 تنی 5 فتوے لگانے پڑیں گے، 5 دفعہ ناراض ہوئی. یہ ہے ان کی علمیت. بڑے بڑے بدماش نیٹ پہ بک بک کرتے ہیں ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، اور اس کو بنیاد بنا کے. اور ناراضگی بھی کیسے؟ شیعہ مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت فاطمہ 1 دفعہ ناراض ہوئی، پیغمبر کریم بھی ناراض ہوئے. کس پہ؟ حضرت علی پہ. خطبہ دیا اور فرمایا حضرت علی کو جہاں تک کہا کہ اگر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے نا تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت علی تو ہمارے محبت کا محور ہے. اگر ہم اس طرح گندی ذہنیت سے سوچیں جو گند رافضیہ جیسی منافقت میں ہے، تو پھر کوئی سوچنے والا، کوئی خارجی، وہ یوں بھی استدلال کر سکتا ہے کہ وہ کون صحابی ہے جس کی ممبر پہ پیغمبر نے ناراض ہو کر متعین کر کے غصہ کیا جس پہ، تو کوئی خارجی یوں بھی کہہ سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی علی بھی ہماری محبتوں کا محور ہے، علی بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرد ہے. تو حضرت فاطمہ تو ناراض ہوئی ہیں. 1 دفعہ شیعہ مذہب کی کتب میں 1 دفعہ ناراض ہوئی. حضرت جعفر نے ایک لونڈی حضرت علی کو ہدیہ میں دی. حضرت جعفر طیار. اور شیعہ مذہب کہتا ہے، یہ میں صرف ان کی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ موجود تھی تو حضرت علی اس لونڈی کے گود میں سر رکھ کے سو گئے. تو حضرت فاطمہ ناراض ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے گھر چلی گئی. اب یہ اس پر تبصرہ میں نہیں کرتا، لیکن جو رافضی ذہن ہے، اسی طرح کوئی بدبخت خارجی تبصرہ کرے اس ذہن کے مطابق، تو پھر جو نتیجہ ہوگا سب کے سامنے ہوگا. دوسرا، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا مسئلہ. اب کوئی خارجی یہ کہہ دے کہ دیکھو جی پیغمبر کی بیٹی موجود ہے تو حضرت علی نے دوسری شادی کا سوچا ہی کیوں؟ تو اگر رافضیوں والا ذہن ہو، خارجیوں والا ذہن ہو، تو اعتراض بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بولو، اعتراض بنے گا، بہت بڑا اعتراض بنے گا. تو 4 مرتبہ ناراض ہوئی. شیعہ مذہب کی کتابیں ایک ناراضگی بتاتے، دوسری نہیں بتاتا. اور پھر یہ بھی بتانا حضرت فاطمہ کی تیمارداری کس نے کی؟ سوال ہے. جب مرض الوفات میں حضرت فاطمہ تھی، بیمار تھی، ان کی خدمت کس نے کی ہے؟ کوئی رافضی سے پوچھو، بتا کون تھی خدمت کرنے والی؟ حتیٰ کہ غسل تک 3 اشخاص تھے، اور ایک وہ عورت تھی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ رات دن رہی، اور حضرت فاطمہ نے اپنی ساری وصیتیں اس کو کی کہ میرے بعد دفن کیسے کرنا ہے اور یہ ترتیب کیا ہے. وہ عورت کون تھی؟ وہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، ابو بکر صدیق کی بیوی. تو کہتے ہیں ناراض ہو گئی. یہ ناراضگی ہوتی، مخالفت ہوتی تو حضرت صدیق کی بیوی جاتی یا حضرت فاطمہ ان سے خدمت لیتی؟ یہ جو تو نے کہانیاں بنائی ہیں، بازار میں جو ہوا، نبی کے بیٹی بازار میں آئی، میں نے کہا بازار میں تمہاری بیٹیاں نکلتی ہیں، پیغمبر کی بیٹی کبھی بازار میں نہیں آ سکتی. بے ایمانو، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں نکلتی ہے. تم بے غیرت ہو اور تم پہ متے کا اثر ہے، اس واسطے تمہاری بیٹیاں بازار میں نکلتی ہیں، بکتی ہیں. پیغمبر کی بیٹی وہ ہوتی ہے جس کے حیا پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے. بھرے بازار آئی، اس سے بڑی توہین کیا ہے؟
زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے بڑے بازار آئی، تو جب میں نے رافضی کو کہا 5 مرتبہ ناراض ہوئی، تیری کتابیں کہتی ہیں، اب ذرا لگا فتویٰ، کہتے نہیں تو پھر باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا بڑی بات ہے، میں نے کہا کس نے نہیں دیا؟ کہتے ابو بکر صدیق نے۔ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ میں نے ذکر کیا، وہاں ایک رافضی کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہ ابو بکر صدیق نے فتح کا باغ نہیں دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ان کے بعد کون آیا؟ اس نے کہا عمر، انہوں نے دیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا ان کے بعد کون آیا؟ کہ عثمان، انہوں نے دیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو ان کے بعد کون آیا؟ علی، کہتے ہیں انہوں نے دیا۔ سمن بکم، بریک لگ گئی، کیونکہ دیا انہوں نے بھی نہیں۔ تو فرمانے لگے جو کام ابو بکر کا تم جرم بناتے ہو وہ جرم میں تو علی بھی شریک ہے، تو پھر بک بک کرنے کی کیا ضرورت کہ ابو بکر نے نہیں دیا جی، عمر نے نہیں دیا جی، عثمان نے نہیں دیا، اچھا چلو انہوں نے نہیں دیا تو علی نے دیا۔ اسی لیے امام زین العابدین کا بیٹا شہید امام، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ فتح کا معاملہ میرے پاس مسئلہ آتا تو قضیت بما قضا ابو بکر، میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ امام زید فرما رہے ہیں، اور یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پورا مذہب ہی تناقض کا نام ہے، ایک طرف کچھ دوسری طرف کچھ، ایک طرف یزید کی تعریفیں دوسری طرف مذمت، ایک طرف کفر اسلام کی جنگ دوسری طرف رجوع، سارا کچھ، ایک طرف بڑی تعریف اپنا یہ اپنے مذہب کی علامت تقیہ، دوسری طرف تقیے کو چھوڑنا، یہ سب ایک سبائی سازش۔ تمہید لمبی ہو گئی، تتمہ آخر میں آیت سنو، آیت کے بغیر تقریر نامکمل ہے۔ جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، اس جو میں نے بات کی اس کا تتمہ اگلے جمعے پہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں، توجہ کرنا 2 منٹ صرف، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن پاک نے صحابہ کے کئی طبقے بیان کیے، ایک طبقہ تو وہ بیان کیا جن کو کہا السابقون الاولون، یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، السابقون الاولون، اور السابقون الاولون کا اول ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے حضرت صدیق کا لقب صحابہ میں مشہور تھا، سباقن بالخیر، سباقن بالخیر، ہر خیر میں سب سے اول نمبر پہ ہونے والا، سب سے آگے ہونے والا۔ اور ابو بکر کا ایک معنی بھی یہی ہے، بکرتا، بکر بکرتن سے، اور بکرتن کہتے ہیں صبح کا اول حصہ، صبح کا اول حصہ۔ تو ابو بکر کا ایک معنی پہل والا، ہر خیر میں پہل والا، ہر نیکی میں پہل والا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس السابقون الاولون کا پہلا مصداق۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے اعلان کرا دیا کہ اگر کوئی بندہ تمہیں یہ کہہ دے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں تو وہ مجھے ذرا بتانا، میں اسے کوڑے مار کے اس کا دماغ سیدھا کروں گا۔
افضل हाज़िल उम्मा बाद नबीहा अबू बकर, इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली का फरमान है। और बुखारी में मोहम्मद बिन अनफिया इब्ने अली का फरमान है कि फरमाया पैगंबर के जमाने में असहाबे रसूल पैगंबर के सामने, पैगंबर के दौर में सब ये कहा करते थे अफजल अफजलुना अबू बकर, हम सब में अफजल अबू बकर सिद्दीक है। आज ये भी मसला बड़ा चला है, बरेलवियों के 3 तबके बन गए, 3 तबके। और किताबें मेरे पास आई है माशाल्लाह, एक दूसरे पे फतवे खरे खरे लगाए। खैर, अफजल अबू बकर सिद्दीक। दूसरा एक तबका बयान किया अल अंसार। तीसरा एक तबका बयान किया बैते रिज़वान। बैते रिज़वान, जो बैते रिज़वान असहाबे शजरा, पैगंबर करीम ने फरमाया असहाबे शजरा जो इस दरख्त के नीचे बैत करने वाले थे उन पे जहन्नम की आग हराम है। कुरान में भी है लक़द रज़ी अल्लाह, और हदीस में भी। और फिर असहाबे बद्र, इत्तला अल्लाहु अला अहले बद्रिन, अल्लाह ने रहमत और मेहर से झांका बदर वाले सहाबा को और फरमाया कद गफरतु लकुम, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये भी एक तबका है असहाबे बदर, असहाबे ओहद। यहां पर कुरान ने 2 तबके बयान किए। समझने वाली बात है, ये सूरतुल हदीद है, आयत नंबर 10 से। यहां मजमूई तौर पे 2 तबके। एक तबका वो जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाया और उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया और जिहाद किया। 3 निकात, ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया और जिहाद किया। एक ये वो तबका, इसमें मुहाजिरीन भी है, इसमें अंसार भी है, इसमें हुदैबिया वाले भी हैं, इसमें बदर वाले भी हैं, इसमें असहाबे शजरा भी हैं, इसमें फतेह मक्का से पहले सब सहाबा, सबको इकट्ठा किया कि ये 3 काम करने वाले। और एक तबका वो है जो आए अनफकू मिन बादो वकातलू, फतेह मक्का के बाद आए, माल भी लगाया, जिहाद भी किया। ये 2 तबके हैं, फतेह मक्का से पहले और फतेह मक्का के, तवज्जो है, फतेह मक्का से पहले और फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का से पहले आने वाले कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने मुआज। ये सारे सहाबा कौन है? फतेह मक्का से पहले आने वाले और बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ये। और बाद में आने वाले कौन है? जिहाद करने वाले। जिहाद जिन्होंने बाद में जिहाद किया फतेह मक्का की, हजरत हुसैन है। फतेह मक्का से पहले कोई जिहाद किया? पता नहीं, अल्लाह करे तो हम समझ आए। जिहाद तो हजरत हुसैन ने, जब आपकी वफात हुई तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 6 साल थी वफात के वक़्त, 5-6 साल। ये अब शायद नई बात आई हो, 5-6 साल उम्र थी वफात के वक़्त। तो फतेह मक्का से बाद पहले जिहाद किया, इन्फाक किया? नहीं। यहां नुक्ता समझने वाला है। अच्छा, हजरत मुआविया बाद में, अबू सुफियान मुसलमान ही फतेह मक्का के दिन हुए। इसी तरह और हजरात, यहां जो नुक्ता है समझने वाला, खतीबों को भी अवाम को भी कुरान ने एक फर्क बयान किया। फरमाया जो पहले आए, जिहाद किया, इन्फाक किया फतेह मक्का से पहले, उनका मकाम क्या है? उलाइका आज़म दराजतन, ये वो लोग हैं जो शान, मर्तबा
مقام میں ان سے بلند ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور انفاق کیا۔ اللہ کرے آپ سمجھے ہوں میری بات۔ حضرت حسین کی شان زیادہ یا ابو بکر صدیق کی؟ بول ذرا ایمان کا اظہار کر۔ حضرت حسن و حسین کی شان زیادہ یا فاروق اعظم کی؟ حضرت حسین اور حضرت حسن کی شان زیادہ یا حضرت عثمان غنی کی؟ ان کی شان زیادہ یا علی المرتضیٰ کی؟ آج کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت صدیق کا نام ہی نہیں لیتا، فاروق عثمان کا نام ہی نہیں، اور تیرا رافضی خطیب بھی جب بیان کرتا ہے تو وہ یوں بیان کرتا ہے حضرت حسین کی شان زیادہ ہے۔ حضرت حسین یہ نسکتی ہے، اور دنیا کا کوئی ملا ملوانا اس نسکتی کو توڑ کے دکھائے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے آئے، صرف آئے نہیں، انفاق بھی کیا، جہاد بھی کیا، ان کا کہ اعظم درجۃ، ان کا درجہ بلند ہے، من الذین انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، بعد میں جہاد کیا۔ کربلا پہلے ہے بعد میں ہے؟ تم نے تو پہلے بنایا ہوا ہے۔ بعد میں، باقی ساری چیزیں بعد میں، لیکن آگے فرمایا خبردار کلن وعد اللہ الحسنی۔ سارے پڑھو میں ختم کروں، کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے آنے والے، فتح مکہ کے بعد آنے والے، جو میرے نبی کے سب صحابہ ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سب کے ساتھ اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ اب اس سے کتنی صاف سری آیت کہیں مل سکتی ہے؟ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ، معاویہ، ابو سفیان، یہ حضرات سارے، خالد بن ولید وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ فرماتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آگے سوال تھا یا اللہ لوگ تو کہتے ہیں یہ بعد میں خراب ہوئے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے، میرا۔ توجہ ہے نا؟ یہ کسی مولوی کی تصدیق نہیں کہ آج تصدیق کرے تو کل دوسرے گروپ پہ چوبے۔ یہ کسی عام آدمی کی تصدیق نہیں کہ آج تعریفیں کل گالیاں، آج گارنٹیاں کل اعتراض۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا، ایک گروپ میں رہو تو ماشاءاللہ بڑی تعریفیں، تو گروپ بدل جائے تو اس گروپ کے اندر تو یہ مسلمان ہی نہیں رہتا، سارا گیا۔ یہ ایسی بات نہیں، فرمایا سنو واللہ بما تعملون خبیر، یہ اس کا فیصلہ ہے جو ہر ایک کے عمل کو اس کے عمل سے پہلے بھی جانتا ہے، بعد میں وہ کیا کریں گے سب کچھ جاننے والا کہہ رہا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ، بعد والے صحابہ، سب کے سب کیا ہیں؟ صحابہ سارے کیا ہیں؟ سب صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اور اب جو کہے صحابہ مسلمان نہیں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ اونچا بول، اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے زندیق ہونے میں کوئی شک ہے؟ جب نہیں نا تو پھر غیرت بھی کرنی چاہیے۔ جو تیری ماں کو 14ویں صدی کی ماں کو نکالے گالیاں ایک دفعہ، تو اس کو کبھی سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہے؟ اور جو ام المومنین کو رات دن گالیاں نکالے، اور تیرے ہوں اس کے ساتھ رشتے، اور تیری ہوں برادری، آنا جانا، معاملات، تو پھر سمجھ لے ایمان کی رتی بھی تیرے اندر نہیں ہے۔ جو ابو بکر، عمر، عثمان جیسے موتیوں کے خلاف بکواس کرے اور پھر بھی تیرے دل میں غیرت نہیں، تو پھر سمجھ تیرے اندر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ رافضی سبائی، ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں،
کوئی ایمان والا رشتہ نہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ یہودیوں سے بدترین زنادگاہ ہیں، ہندوؤں اور داریوں سے بدترین زنادگاہ ہیں، اور یہ وہ زندیق تحریک ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے چلائی گئی. یہ تو میں اگلے جمعے پہ بیان کروں گا کہ حضرت علی کو یہ کیا کہتی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.